پروفیسر ڈاکٹر شائستہ خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے قابل فخر ہے۔ آپ 1986 سے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے شعبہ سرجری خصوصاً بریسٹ یونٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر شائستہ کی خدمات 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ She has dedicated her life for the cause of breast cancer۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی اور تحقیقاتی کاوشوں کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر شائستہ کی تحقیق اور انسان دوستی کا سفر جاری ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر شائستہ خان پنک پاکستان فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں اور آج اس فورم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر شائستہ۔ وعلیکم ویلکم ٹو آور فورم۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ پروفیسر شائستہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ تقریباً 4 دہائیوں سے اس بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اس مرض کے حوالے سے اور اس کے مریضوں سے ایسوسیٹڈ ہیں اور اس پہ کام کر رہی ہیں، دن رات ان کو دیکھ رہی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں اوور آل بریسٹ کینسر کا انسیڈنس اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے اور اس سے شرح اموات بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں؟ تو ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ انسیڈنس ریٹ اور شرح اموات بڑھ رہی ہیں؟ ڈاکٹر زبیدہ، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ انسیڈنس کی آپ نے بات کی تو حقیقتاً جب تک ہمارے پاس کوئی نیشنل کینسر فگر نہیں ہوگی، ہم ملک کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہاں پر انسیڈنس جو کہ ایک آفیشیل فگر ہوگی وہ کیا ہے۔ البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو محدود ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق خواتین میں پایا جانے والا یہ سب سے عام کینسر ہے۔ اس حوالے سے دنیا کے دوسرے ممالک سے یہ بالکل مختلف نہیں ہے۔ فرق شرح اموات میں ہے۔ دوسرے ممالک میں بریسٹ کینسر سب سے عام ہے لیکن موت کی وجہ خواتین میں دوسرے ممالک میں بریسٹ کینسر کی وجہ سے نہیں ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو وہاں لنگ کینسر کے حوالے سے، لنگ کینسر کی وجہ سے شرح اموات خواتین میں زیادہ ہے۔ پاکستان میں کیوں ہے؟ جب اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے دوسرے ممالک میں ہیں تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہاں مرض کچھ مختلف ہے یا علاج مکمل نہیں ہے۔ اور واضح طور پہ یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ یہاں پہ علاج کی مکمل سہولیات نہیں ہیں۔ اگر اس کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہو جائے جس کو ہم ارلی ڈیٹیکشن کہتے ہیں اور علاج مکمل ہو تو اس کی وجہ سے موت واقع نہیں ہوگی، اور یہی مسئلہ ہے اس ملک میں جس کو ہمیں حل کرنا ہے۔ تو ارلی ڈیٹیکشن یعنی جلد تشخیص کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ارلی ڈیٹیکشن یا جلد تشخیص ہمارے ہاں نہیں ہو پاتی ہے اور اس کے لیے کیا مؤثر کرنا چاہیے اقدام؟ یہ ذمہ داری ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ارلی ڈیٹیکشن کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت ہے کہ جو بریسٹ کا معائنہ کر لے۔ یہ ہاتھ خود عورت کا ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ کوئی بھی لیڈی ہیلتھ وزٹر، مڈ وائف اس کا ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ آپ کے فیملی پریکٹیشنر کا ہو سکتا ہے۔ اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ فیملی پریکٹیشنر ہے۔ اگر ہمارے ملک میں پرائمری ہیلتھ کیئر سروس مکمل طور پہ ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ ہے ہمیں اسی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ سیلف ایگزامینیشن یا شخصی معائنہ ہر عورت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو نزدیک ترین ان کے لیے فیسلٹی ہو سکتی ہے، اور میں یہ ان علاقوں کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ ہسپتال نہیں ہے، جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، آپ کی لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور اس کے بعد مڈ وائفز، ان کے ذریعے ہم یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم یہ سہولت بھی دے سکتے ہیں کہ وہ بریسٹ ایگزامینیشن کر لیں۔
جو مکمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بریسٹ کا معائنہ ہو بلکہ میموگرافی بھی ہونی چاہیے، یعنی بریسٹ کا ایکس رے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک گانٹھ بڑی ہوگی اور ہاتھ میں محسوس ہوگی اس سے پہلے وہ ایکس رے پر نظر آ جائے گی۔ تو اگر ہم مکمل پروگرام کی بات کریں تو بریسٹ ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ میموگرافی ہونی ضروری ہے، اور یہ سہولت ظاہر ہے کہ کوئی ادارہ ہی فراہم کر سکتا ہے، یا حکومت کرے یا این جی اوز کریں یا پرائیویٹ آرگنائزیشن۔ جب ابتدائی مرحلے پر یہ اس کی تشخیص ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ علاج مکمل ہوتا ہے بلکہ علاج کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کیموتھیراپی سے، اگر ابتدائی مرحلوں پر پتہ چل جائے تو کیموتھیراپی کی جگہ گولیاں بھی ہوتی ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو دونوں حوالوں سے ابتدائی مرحلے سے علاج کی سہولت اور پھر شرح اموات میں کمی، دونوں کو فائدہ صحیح، یعنی ارلی ڈیٹیکشن سے ایک تو علاج مکمل ہو جائے گا، علاج پہ خرچہ بھی کم ہوگا اور کیمو ریڈیو تھیراپی جس سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اس کے ڈوزز بھی کم ہوں گے، اور جو بریسٹ ریموول والا سب سے بڑا ایک ٹریٹمنٹ میں آتا ہے خواتین کے لیے کہ ہمارا حصہ نہیں رہے گا بریسٹ، آئی تھنک وہ والا خوف بھی جو ہے وہ اتنا نہیں رہے گا، یو کین پرابلی سیو دا آرگن۔ یہ تو سمجھیے آپ نے، میں نے اس کو اس میں اس لیے نہیں شامل کیا تھا کہ اس کو میں بہت واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں۔ جو خوف ہے ہمارے یہاں خواتین میں وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے، دو چیزیں یقیناً ہیں، بریسٹ ضرور نکالا جائے گا اور موت ضرور واقع ہو جائے گی، اور یہ دونوں غلط ہیں۔ مغربی ممالک میں اس وقت 60 سے 70% خواتین کے بریسٹ بچائے جا رہے ہیں، اور وہ کیوں؟ ارلی ڈیٹیکشن ہے۔ لہٰذا یہ بالکل یہاں پر ممکن ہے کہ اگر ارلی ڈیٹیکشن ہوگی تو بالکل بریسٹ بچایا جا سکتا ہے۔ زبردست بات ہے یہ تو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو اسکریننگ میموگرافی کی بات ہے اور شخصی معائنے کی بات ہے، اس میں ایج کا کیا انوالومنٹ ہے؟ ہمیں کن خواتین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب انہیں اسکریننگ میموگرافی کرانی ہے اور جس سے ارلی ڈیٹیکشن ہوگی اور سیف ہوگی لائف، اور کن کو ہمیں یہ نیگیٹو بات نہیں بتانی کہ وہ بھی اسکریننگ کرا لیں؟ ایج ڈسکرمنیشن ہے اس میں؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا، بہت اہم سوال کیا، اس لیے کہ اسکریننگ پروگرام 1970 سے چل رہا ہے، اور دوسرے ممالک میں حکومت یہ اخراجات برداشت کرتی ہے۔ اس کے کچھ مخالفین بھی ہیں، اور غالباً درست ہے ان کا یہ کہنا کہ اسکریننگ سے جان نہیں بچتی۔ اسی کینسر میں شرح اموات، سوائیول، ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی علاج کے طریقہ کار سے شرح اموات میں کتنا فرق پڑا ہے، سوائیول میں کتنا فرق پڑا ہے۔ لہٰذا اسکریننگ کے حوالے سے جو مکمل اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسکریننگ سے فائدہ ہوگا تقریباً 50 سال یعنی 49 ایئرس کی عمر سے زیادہ جو خواتین ہیں ان میں اگر اسکریننگ کی جائے گی تو شرح اموات 30% کم ہو سکتی ہے۔ مگر اس میں جو بہت اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ کس عمر پہ آپ اسکریننگ کریں گے، اور اس کو اگر آپ اپنے فنڈز کو صحیح استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو بالکل درست ملے گا۔ جو اسکریننگ کے نقصانات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت خواتین میں خوف نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ دوسرا، اگر آپ نے لاتعداد عورتوں کو اسکریننگ کے لیے بھیجا، اس میں سے اگر کچھ نہ کچھ شبہات کی بنیاد پہ ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے تو اس میں بے تحاشا بائپسیز کرنی پڑتی ہے جس میں بلا ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا اسکریننگ کے لیے ایک عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ ہر پاپولیشن کا، یعنی ہر ملک کی خواتین میں اس پاپولیشن میں بریسٹ کینسر کی انسیڈنس کیا ہے، پہلے وہ نکالی جاتی ہے۔ مثلاً یورپ میں
یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً ایوریج ایج جس پہ کہ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے تقریباً 50 ہے. اوکے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے چونکہ حکومت پے کر رہی ہے لہٰذا وہ اسکریننگ شروع کرے گی 45 سال یا 50 سال کی عمر پہ. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہر عورت کو بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ ہے، ہر عورت کو، ماں سوائے ان کے جن کی اووریز 30 سال کی عمر میں نکال دی گئی ہوں یا جن کی اووریز 30 سال کی عمر میں شغل یا کام کرنا بند ہو گئی ہے. مردوں میں بریسٹ کینسر ہے؟ بالکل ہے، بہت کم. بہت کم. کیوں؟ کیا ان کے بریسٹ نہیں ہیں؟ ان کے بریسٹ ہیں، لیکن جو ایک آرگن ان کا نہیں ہے وہ یہ کہ ان کو اووریز نہیں ہے. تو ایوریج چونکہ ہر خاتون کو خطرہ ہے لہٰذا کس عمر کے اوپر اسکریننگ شروع کی جائے؟ چونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اس کے اعداد و شمار نہیں ہے لہٰذا ایک اندازے کے مطابق 40 سے 45 سال کی عمر کے بعد اسکریننگ شروع کی جانی چاہیے، جس میں شخصی معائنہ بھی ہے اور جس میں میموگرافی بھی ہے. 20 سال کی بچیوں میں یا 30 سال کی خواتین میں اسکریننگ نہیں کرنی چاہیے، صرف اور صرف اس صورت میں اگر ان کے بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ عام خواتین کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہے. اور یہ کون سا گروپ ہے؟ یہ وہ خواتین ہیں سب سے اہم جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر چل رہا ہے، خاص طور پہ ایک سے زیادہ اگر خواتین میں بریسٹ کینسر ہو یا اووریز کا کینسر ہو، یہ سب سے ہائیسٹ رسک گروپ آ جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا تو بالکل جلدی شروع ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے کہ ایسا کیوں ہے. دوسری جو 2 خواتین ہیں وہ ہیں جو یا تو لا ولد ہیں، یعنی جن کو بچے ہوئے ہی نہیں ہیں، ان کا خطرہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے لہٰذا ان کی اسکریننگ 30 سال کی عمر سے شروع ہو جانی چاہیے. اور تیسری وہ خواتین ہیں جن کا پہلا بچہ یعنی مکمل پریگننسی 9 مہینے کی پریگننسی اگر 30 سال کی عمر کے بعد پہلی پریگننسی ہوئی ہو، ان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. دراصل ان کا خطرہ لاولد خواتین سے زیادہ ہو جاتا ہے جن کا لیٹ فرسٹ بورن ہو یا جن کی پہلی پریگننسی 30 سال کی عمر کے بعد ہو، یہ ان کو سپرسیڈ کر جاتی ہیں جو لاولد رہی ہوں. تو یہ 2 گروپ ہیں جن کا کہ 30-35 سال کی عمر میں شروع ہو جانا چاہیے، عام خواتین کا 40-45 کے بعد ہونا چاہیے، اور جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ مورثی کینسر ہے یعنی انہیریٹڈ کینسر ہے، جن کے فیملی میں 2 یا 2 سے زیادہ خواتین کو بریسٹ یا اووری کا کینسر ہے، ان کی تو اسکریننگ بہت جلدی شروع ہو جانی چاہیے. یعنی 30 سال کے بعد ان کی اس کا ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے، مثلا اگر والدہ کو ہوا بریسٹ کینسر، جس ایج پہ ہوا اس سے 10 سال پیچھے آ جائیے. اوکے. اگر 50 سال کی عمر پہ ہوا ہے تو 40 پہ شروع کر دیں. لیکن اب چونکہ یہ جینیٹک میوٹیشن یعنی جینیاتی کمزوری یا خرابی یا خامی جو ہے یہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے، اور اس کا پتہ آپ کسی بھی عمر پہ لگا سکتی ہیں. یہ صرف 5% بریسٹ کینسر میں یہ تبدیلی پائی جاتی، 5% خواتین میں نہیں، اوور آل 5% اگر آپ عورتیں لیں بریسٹ کینسر والی، ان میں یہ جینیٹک میوٹیشن ہوگی. اور چونکہ یہ پیدائشی طور پہ رہتی ہے، آپ چاہے 15 سال کی عمر پہ بلڈ ٹیسٹ کریں گی جب بھی پتہ چل جائے گا، بریسٹ کینسر ہونے کے بعد پتہ کریں گی جب بھی ہو جائے گا. آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ پاکستان میں انسیڈنس زیادہ ہے. پاکستان میں انسیڈنس زیادہ ہے، اور گو کہ یہ انکنفرمڈ فگرز ہیں، نان سائنٹیفک فگرز ہیں، لیکن یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایشیا میں پاکستانی خواتین میں کم عمری میں زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی اباؤٹ 35-40 کی ایج پہ زیادہ ہے. اگر یہ حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی عورتوں میں جینیٹک میوٹیشن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کوئی غیر معمولی یا کوئی نئی میوٹیشن ہے جو مغربی ممالک سے مختلف ہو
اور یہ ہو سکتا ہے کچھ پاپولیشن میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف تحقیق کی جائے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسی تحقیق بالکل ہو سکتی ہے. ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں اور دوسرے یہاں پہ ماہرین ہیں جن کو اسے ایکٹیولی پک اپ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. آپ نے بہت امپورٹنٹ اور بہت مفید باتیں بتائیں ڈاکٹر شائستہ، جو کہ میرے لیے بھی نہیں تھیں کئی ساری باتیں. اور اب صرف آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تمام باتوں کے بعد ایز اے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اگر ہم اس طرف قدم اٹھانے جا رہے ہیں اور ہمیں اتنی امپورٹنٹ باتیں پتہ ہیں، تو وہ چیدہ باتیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اس پہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور اس سے لوگ ہماری خواتین کو اس مرض سے مورٹیلٹی ریٹ میں اور انسیڈنس میں کمی کرنے میں فائدہ ہوگا، وہ کیا ہوں گی؟ بس یہ آخر میں آپ ضرور بتائیے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہم ساری ذمہ داری حکومت اور اداروں پہ نہیں ڈال سکتے. اس میں جو 2 گروپس کام کرنے چاہیے، وہ جیسا آپ کا گروپ ہے کہ پہلے تو ہم اگر اس بات پہ متفق ہیں کہ ابتدائی مراحل پہ مرض کا پتہ لگنا چاہیے، اور اس میں آگہی خواتین میں پیدا کی جائے، آگہی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں پتہ کی جائے ہونی چاہیے. اور یہاں پر آ کے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے فیملی پریکٹیشنرز ہیں، اور فیملی پریکٹیشنرز اگر نہیں بھی ہیں، تو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں آپ کو آبسٹیٹریشنز بہت سے مل جائیں گے. یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بریسٹ کا ایگزامینیشن کریں. بالکل. تو آگہی خواتین میں ہونی ہے، آگہی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز میں ہونی ہے. جب یہاں سے ہم نے ارلی ڈیٹیکشن شروع کر لی، اب ہم آتے ہیں ان کے علاج کی طرف. علاج کی سہولتیں فراہم کرنا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سرجری کی جاتی ہے بریسٹ کینسر کے لیے، وہ پھر بھی بآسانی دستیاب ہے کیونکہ مختلف ہاسپٹلز موجود ہیں. مشکلات آتی ہیں جب ہم کیموتھیراپی کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے فلانتھروپسٹ ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پوری دنیا میں. اور یہاں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر کہ پہلے مرحلے پر اگر آپ نے مرض کی تشخیص کروا لی، علاج کے لیے جو سہولتیں ہیں اس کے لیے، اور مکمل علاج ہونا ہے، صرف آپریشن نہیں، آپریشن کے ساتھ کیموتھیراپی ایشوائیں، اگر یہ سب سہولتیں آ جائیں. اور دنیا بھر میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے حقوق اور بریسٹ کینسر، اس کی ایڈوکیسی جتنی ویمنز آرگنائزیشنز نے کی ہے یا NGOز نے کی ہے، کسی اور ادارے نے نہیں کی ہے. یورپ میں پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو گیا تھا، اینڈ دس واز تھرو اے فیشن گروپ، اوکے، کہ ہر یورپین خاتون کا حق ہے کہ اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. جب سے ان کی پارلیمنٹ نے یہ اپروو کیا، ہر ملک کی ذمہ داری ہو گئی کہ بریسٹ کینسر کیئر کے حوالے سے ان کے ٹریٹمنٹ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ایک یورپین لیول کے ہونے چاہیے. وی ور لکی، آغا خان ہاسپٹل کو یورپین بریسٹ سینٹرز نیٹ ورک کی ممبرشپ ملی، اور اس لیے ملی کیونکہ ہمارا جو کچھ بھی سسٹمز اینڈ پروسیسز ہیں وہ ان کے لیول کے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جن کی کاوشوں سے بہت بڑی اچیومنٹس ہوگی انشاءاللہ. اینڈ آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ پنک پاکستان. انشاءاللہ. امید ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے پروفیسر شائستہ خان کی سیر حاصل گفتگو انتہائی مفید ثابت ہوں گی. اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، مسکراتے رہیں. ہمارے مقاصد میں پنک پاکستان کا ساتھ دیجیے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ pinkpakistan.org.pk پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ، لنکڈ ان اور انسٹاگرام پر.